السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل اسٹائل ود می۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں اور ناشتہ بنا رہی ہوں۔ ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ ہم آج بات کریں گے، نظر بد اور حسد۔ پہلے حسد پھر نظر بد، بلکہ ہمیں یہ کہنا چاہیے، کیونکہ نظر لگنا کوئی عام سی بات نہیں ہے، کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ ہم اس کو بہت ہی چھوٹی سی معمولی سی بات سمجھتے ہیں، لیکن یقین کریں اللہ تعالیٰ سب پہ اپنے فضل کرے۔ یہ ایسی چیز ہے جو گھر اجاڑ دیتی ہے، جو زندگیاں برباد کر دیتی ہے، اور ہنستے کھیلتے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو نظر بد سے بچائے۔ اسی ٹاپک پہ آج ہم بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ آپ ڈیلی روٹین دیکھیں گے۔ یہاں پہ ناشتہ بن رہا ہے، انڈا اور ناشتہ، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ انڈے ود ناشتہ۔ یہاں پہ میں نے انڈے کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ آج سب نے اپنی اپنی مرضی سے انڈے بنوائے۔ کسی نے آملیٹ، کسی نے فرائی، کسی نے ہاف فرائی، اور کسی نے آملیٹ پیاز والا، اور کسی نے پیاز کے بغیر۔ تو آج مجھے کافی ٹائم ناشتے میں لگ گیا، اس لیے بہت لمبا چوڑا میرا ولاگ ہے ناشتے کا۔ تو آپ بور نہ ہوں، اس لیے میں نے آپ کے ساتھ ٹاپک پہ بات کرنا شروع کر دی ہے۔ ساتھ ساتھ آپ میرا ولاگ دیکھیں، ڈیلی روٹین دیکھیں، اور ساتھ ساتھ ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے۔ اس کے جو ٹاپک کے بارے میں میرے مائنڈ میں کچھ ایسی چیزیں تھیں، میں نے کہا چلے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اور بہت چھوٹا سا ایک وظیفہ دعا بھی ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ حسد کرنے والا جو بندہ ہے نا، وہ کون لوگ ہوتے ہیں حسد کرنے والے؟ وہ آپ کے نیبرز ہو سکتے ہیں، آپ کے رشتہ دار، بہن بھائی، سکے بہن بھائی جو ہیں وہ آپ کو برداشت نہیں کرتے، اور جب وہ آپ سے حسد کرتے ہیں نا، جلن کرتے ہیں، تو پھر ہم نظر بد کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ اس طرح سے کہ جو نعمتیں، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہوتی ہیں، وہ چیزیں ان کے پاس نہیں ہوتی، یا تو ان سے محروم ہوتے ہیں، یا پھر وہ اپنی چیزوں پہ خوش نہیں ہوتے۔ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا کہ فلاں نے گھر بنا لیا ہے تو ہمارا گھر جو وہ نہیں ہے یا چھوٹا ہے، یا اگر گاڑی ان کے پاس گاڑی ہے تو ہمارے پاس نہیں ہے، یا ہمارے پاس گاڑی چھوٹی ہے ان کے پاس بڑی ہے۔ تو اسی طرح سے لوگ جو ہے نا وہ حسد کرتے ہیں، اور اسی حسد کا شکار ہم ہو جاتے ہیں، جن کو نظر بد لگ جاتی ہے۔ اور اس سے بچنے کے لیے جو ہے نا وظیفہ بھی میں شیئر کرتی ہوں، تو لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتاتی چلوں کہ جب ہمیں کوئی دیکھتا ہے نا، کوئی بھی آپ چیز اپنی کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یا نہیں بھی شیئر کرتے، ایک تو دیکھیں میں ویڈیو بنا رہی ہوں، بہت سارے ہمارے یوٹیوبرز ہیں وہ اپنی ولاگنگ کرتے ہیں، ان کو شیئر کرنا ان کی مجبوری ہے، وہ کسی شو آف کے لیے شیئر نہیں کرتے۔ ہم لوگ آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی ولاگنگ ہم لوگ کر رہے ہیں، ہم اپنا چینل چلا سکیں اور ارننگ کر سکیں، اور کچھ ایسے پوائنٹ جو میرے مائنڈ میں ہیں وہ میں آپ تک پہنچا سکوں۔ تو کچھ اچھی باتیں، بہت ساری ٹپس ہوتی ہیں، ٹرکس ہوتی ہیں، وہ انسان ایک دوسرے سے سیکھتا ہے۔ لیکن جو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی شو آف کرتے ہیں بہت زیادہ، تو ان کو نظر بد لگنا جو ہے نا وہ ایک عام سی بات ہے، وہ تو پھر انسان خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارتا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہاں پہ یہ کہوں گی کہ آپ جب کوئی چیز لیتے ہیں، کوئی گھر بناتے ہیں، گاڑی لیتے ہیں، تو جو چیز دیکھنے والا ہے نا، وہ اس کی آنکھوں سے ایسے اثرات نکلتے ہیں، ایسی وائبس نکلتی ہیں آنکھوں سے کہ ان میں نیگیٹو جو ہے نا وہ وائبس ہوتی ہیں، مثبت بھی ہوتی ہیں اور نیگیٹو بھی ہوتی ہیں۔ اگر دیکھنے والا آپ کے ساتھ غلط وہ نیگیٹو وائب سے دیکھ رہا ہے نا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مجھے غلط نظریے سے دیکھ رہا ہے۔ آپ یقین کریں، آپ کو پتہ چلے گا، آپ اس کی آنکھوں پہ غور کریں، آپ کو اس کا دیکھنا بتا دے گا۔ تو ایسے لوگوں سے اپنی چیزوں کو اوائڈ کیا کریں، مت بتایا کریں، مت دکھایا کریں۔ اور صورت اخلاص جو ہے نا وہ، اگر آپ کپڑا کوئی نیا پہنتے ہیں تو یہ تو صورت اخلاص کا جو ہے نا وہ 3 دفعہ پڑھ کے آپ پہنیں، اور کوئی بھی نئی چیز ہے اس پہ آپ دم ضرور کر دیں۔ قرآنی کوئی بھی آپ سورت پڑھیں، خاص طور پہ جس سورت کا میں اب ذکر کرنے لگی ہوں وہ ہے سورۃ الکوثر۔
سورۃ الکوثر آپ نے پڑھنی ہے اور اس پہ دم کر دینا ہے۔ اگر آپ کی تنخواہ آئی ہے آپ 7 بار اس پہ دم کریں، درود شریف پڑھیں پہلے اور بعد میں 7 دفعہ سورت پڑھنے کے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نظر سے محفوظ رکھے گا۔ اور اس کے علاوہ جب بھی کوئی اچھی چیز دیکھیں کسی کی تو ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ ضرور بولیں۔ دیکھیں یہ بہت ایک اتھینٹک بک ہے، میں نے پڑھا تھا اور میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکی کیونکہ وہ بک میرے پاس اب نہیں ہے، میں نے یہ بہت پہلے ریڈ کیا تھا، میں یہ پڑھتی ہوں۔ جب آپ کسی کے لیے اچھی بات ماشاءاللہ بولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اس بندے کے لیے بھی یہ والی چیز لکھ دو، تو یہ نہیں ہے کہ ہمارے ماشاءاللہ بولنے کا ہمیں اجر نہیں ملتا، ہمیں بھی اجر ملتا ہے اور اس بندے کو بھی نظر نہیں لگتی۔ تو کیوں یہ بندہ وہی سوچ سکتا ہے جو کہ یہ چاہے گا کہ اگلے بندے کا نقصان نہ ہو، جو بندہ حاسد نہیں ہے۔ اگر ہم حاسد نہیں ہیں تو ہم کسی کی اچھی چیز دیکھ کے ماشاءاللہ ضرور کہیں گے۔ جو بندہ حاسد ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، جو بھی ہے، وہ کبھی بھی ماشاءاللہ نہیں کہے گا۔ تو اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، باہر جاتے ہیں، یونیورسٹیوں میں کالجز میں پڑھتے ہیں، تو اس کے لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ سورۃ الکوثر جو ہے نا وہ 3 دفعہ پڑھیں۔ پہلے رائٹ سائڈ پہ گال پہ آپ نے دم کرنا ہے، پھر لیفٹ پہ اور پھر فور ہیڈ پہ آپ نے 3 دفعہ یہ 3 دفعہ سورت پڑھ کے دم کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے وہ حفظ و امان میں آ جائیں گے انشاءاللہ اور نظر نہیں لگے گی۔ جب بھی گھر میں کوئی اچھی چیز پکائیں، اس کا آپ جب لڈ اٹھائیں تو اس پہ ماشاءاللہ ضرور بولا کریں۔ اپنی نظر لگ جاتی ہے، ماں باپ کی نظر بچوں کو لگ جاتی ہے۔ نظر لگنا جو ہے نا یہ نہیں ہے کہ کسی کی لگے گی، سب سے بری نظر جو لگتی ہے نا وہ لگتی ہے حاسد کی۔ جو حسد کرتا ہے نا ہم سے، جو جلتا ہے، وہ چاہے آپ کی ہمسائی ہے چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہیں، ہمیں اگر نہیں نہ پتہ چلتا، لیکن آپ غور کریں، آپ دیکھیں کہ کون سا بندہ آپ کی ٹوئیں لگا رہا ہے، کون سا بندہ آپ کی بات بار بار کرید رہا ہے۔ تو اس لیے یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں میرے ذہن میں، تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ جو نا وہ شیئر کر لوں۔ اس طرح کر کے آپ نے یہ دم کرنا ہے، اور اپنے جو تنخواہ آئی اس پہ بھی دم کریں۔ سورۃ الکوثر بہت اچھا یہ وظیفہ ہے، اور جو دعا میں نے آپ کو بتائی ہے۔ یہاں پہ ربیع الاول پہ ہم لوگ تھوڑا سا باہر نکلے تھے، تو میں نے کہا چلے میں آپ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کلپ شیئر کروں۔ یہاں پہ ہم لوگ جا رہے تھے بائک پہ، تو میں نے چھوٹا سا کلپ لیا۔ آگے ہم نے یہاں پہ بھٹورے وغیرہ بھی کھائے ہیں، میرے ہسبینڈ نے ساتھ میرا چھوٹا بیٹا ہے، تو جی آگے میں نے بھٹورے انجوائے کیے ہیں، وہ بھی میں کلپ آپ کو دکھاتی ہوں۔ یہاں پہ یہ مسجد دیکھیں کتنی خوبصورت بنائی ہوئی تھی، یہ روزہ مبارک حضور کا ہے۔ آگے مسجد بھی آگے گزری ہے، وہ بھی آپ نے شاید دیکھی ہوگا، اور آگے میرا کلپ ڈال دیتی ہوں، وہ آپ دیکھ لیں۔ بہت پیاری پیاری لائٹنگ کی ہوئی تھی ماشاءاللہ، بہت سجایا ہوا تھا۔ تو پھر ہم لوگ نکلے ہیں، ہمیں بھی ایک جگہ بھٹورے نظر آئے، وہاں پہ کافی اچھا رینج تھا، ہم نے وہاں بیٹھ کے بھٹورے انجوائے کیے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت لینا چاہتی ہوں، انشاءاللہ میں آپ سے ملوں گی نیکسٹ ولاگ میں۔ میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں، پلیز کمنٹ کریں، اور پلیز لائک کریں، اور پلیز شیئر کریں۔ جو میرے سبسکرائبر ہیں ان کا بہت بہت شکریہ، جو مجھے پسند کرتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔